ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اس سلسلے کی آخری نشست میں قرآن مجید کی آخری جو صورتیں ہیں سورۃ الفجر سے سورۃ الناس تک، ان میں سے چند منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان صورتوں میں بھی بنیادی طور پر قیامت کا ذکر، اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور جواب دہی کا ذکر، اور قیامت کے مختلف مناظر ان کا ذکر ہے۔ لیکن ان آخری صورتوں میں ایک مضمون جو بار بار تکرار کے ساتھ آیا ہے، وہ ایک اخلاقی کمزوری جو انسان میں، اور خاص طور پر جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے منکروں میں نمایاں کیا ہے، قریش کے ان سرداروں میں اور ان بڑے لوگوں میں جن کے ہاں یہ ایک اخلاقی بیماری اور اخلاقی کمزوری بہت نمایاں طور پر موجود تھی، اور قرآن مجید نے اس کو یہاں پر اس پہلو سے نمایاں کیا ہے کہ یہ قیامت کے انکار سے، اللہ کے حضور میں جواب دہی کے انکار سے پیدا ہونے والا ایک اخلاقی رویہ ہے۔ اور وہ مضمون ہے کہ معاشرے میں جو لوگ یتیم ہیں، نادار ہیں، جو مالداروں اور اصحاب ثروت لوگوں کی سرپرستی کے حقدار ہیں، ان کی شفقت کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ معاشرے کے لوگ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کیا ہے، اخلاق کی تعلیم کیا ہے، لیکن بدمست لوگ اپنے اقتدار اور دولت کے نشے میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اموال کی حفاظت یا ان کے ساتھ بدسلوکی، یہ ان آخری صورتوں میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 سے 20 تک اسی رویے کو نمایاں کیا۔ ایک تو یہ بیان کیا ہے کہ انسان کو آزمائش کتنی بری لگتی ہے، اور انسان کتنا تھوڑ دلا ہے کہ آزمائش آنے پر کیسے سب کچھ بھول جاتا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کو نعمت اور اکرام تو بڑا پسند ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جب انسان کو ملتا ہے تو انسان تب تو یہ مانتا ہے کہ میرے رب نے بڑا بڑا اکرام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ہی جب کسی وقت رزق تنگ کر دیتا ہے تو انسان فوراً ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرے رب نے تو میرے ساتھ بہت زیادتی کی، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ اور ساتھ فرمایا کہ نہیں، جس بات پر تنبیہ تمہیں کرنا مقصود ہے اس کی طرف دھیان دو۔ بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا گناہ یہ ہے، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت افزائی نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور جو مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، تم یتیموں کی جو وراثت کا مال ہے اس کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور جو مال ہے اس کی محبت میں تم بالکل اندھے ہوئے رہتے ہو، یہ تمہارا جرم ہے۔ اسی مضمون کو اس سے اگلی صورت میں سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو یہ زبان، ہونٹ، آنکھیں اور اچھائی برائی کا شعور کس لیے دیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں ایک مشکل گھاٹی کا سفر کرے، وہ قربانی دے، وہ اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کے نادار اور غریب لوگوں پر خرچ کرے۔ وما ادراک ما العقبہ، یہ جو گھاٹی جس پر چلنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 12 سے آخر تک فک رقبہ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد دیکھے کہ لوگ غلامی کے طوق میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو چھڑانے کی کوشش کرے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط سالی کا موسم ہے یا غربت کا موسم ہے، غربت کے ایام ہے، تو کسی کو کھانا کھلا دے۔ یہ کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے جو قرابت دار ہو، کوئی مسکین ہو سکتا ہے جو خاک آلود ہو، اور اس کے ساتھ انسان ایمان لائے، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی
اور ایک دوسرے کو انسانوں پر ہمدردی کی تلقین کرے، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں برکت کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہشت کے اور جنت کے حقدار ہوں گے۔ آگے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اسی مضمون کو بیان کیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ کی تائید اور سہارا آپ کو حاصل رہے گا، پہلے بھی تو رہا ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 6 میں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اے پیغمبر، کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کے لیے ٹھکانہ فراہم کیا، آپ کی پرورش کا بندوبست کیا، اور آپ کو راستہ ڈھونڈتے ہوئے پایا، آپ راستے کی تلاش میں تھے تو کیا اللہ نے راستہ دکھایا نہیں؟ اور آپ محتاج تھے، ضرورت مند تھے تو کیا اللہ نے غنی اور بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو ان نعمتوں کی قدر کریں اور آپ بھی لوگوں کے ساتھ وہی کریں جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا۔ اما الیتیم فلا تقہر، کسی یتیم کو دباؤ نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے اس کو لوگوں میں عام کریں اور اس کو لوگوں میں بیان کریں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الماعون میں یہی مضمون، کچھ صورتوں کے وقفے کے بعد یہی مضمون دوبارہ آتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اپنے ارد گرد کہ کئی لوگ ہیں جو بدلے کے دن کو، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کا اخلاقی کردار کیا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی لوگ ہیں جو یتیموں کو جو ان کے در پر آئے ہوئے ہیں دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن خود بھی نہیں کھلاتے، حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ دوسرے مالداروں کو بھی ترغیب دیتے کہ بھئی یہ ہمارے ارد گرد مسکین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کا ذکر کیا، اور پھر قرآن مجید کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیم ہے توحید، اس پر مبنی ایک چھوٹی سی مختصر اور جامع سورہ اللہ نے رکھ دی ہے، سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی سب کا سہارا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور سہارا نہیں چاہیے۔ لم یلد ولم یولد، اس کے بارے میں یہ جتنے توہمات اور باطل عقائد ہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ رشتہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اپنی صفات میں، اپنے اختیار میں، کائنات پر حکمرانی میں کوئی اور اس کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو یہی توحید ہے جس کو سمجھانے کے لیے اور جس کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا گیا۔ یہ صورت اس قرآن کے آخر میں رکھ دی گئی ہے، اور اس کے بعد 2 صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تعوذ کا طریقہ سکھایا ہے کہ شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے، اور شیطان کے پیچھے جو انسانوں میں سے لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعوذ کر سکتے ہو، اس کی پناہ میں آ سکتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔